السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی دردناک واقعہ آپ سب کے حوالے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الہ آباد شہر میں ایک جگہ کا نام جانسن گنج ہے، اس مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بندی کا اعلان ہوا، بندی کے اعلان کے بعد وہاں کے پر و جوار کے لوگ، اس شہر کے لوگ، مسجد کے آس پاس کے لوگ ان کو کھانے کا یا ان کے ضروریات اشیاء کا انتظام نہ کر پانے کی وجہ سے وہ بھوک میں امام صاحب انتقال کر گئے۔ انتقال کرنے کے بعد تقریباً 4-5 دن کے بعد جب ان کی باڈی سے بدبو آنے لگی تو وہاں کے اطراف کے لوگ، راستے میں چلنے والے لوگ، جب بدبو آنے لگی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ ادھر کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو جب لوگوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی تو اس بات کا ہر وہ انسان کو، ہر وہ مومن مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے امام صاحب کے پیچھے، جس کے پیچھے آپ برسوں برس نماز پڑھتے ہیں، جس کے اقتداء میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کے لیے صبح و شام دعا درود کے لیے جاتے ہیں، تو امام صاحب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کے دروازے پر جا کر یہ کہیں کہ ہم کو کھانے کا انتظام کروا دیں۔ ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ تک یہ بات پہنچائیں، لیکن آپ ہمارے مسلمانوں کی، اس مسجد کے آجو باجو کے رہنے والوں کو غیرت نہیں آئی کہ لاک ڈاؤن میں جا کے اپنے امام صاحب کی خیریت تو پوچھ لیتے کہ امام صاحب آپ کو کچھ ضروریات اشیاء کی ضرورت ہے کیا؟ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے امام صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ان تمام اپنے غیور مسلمانوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو انتقال ہو گیا، اب بقیہ ان تمام مسلمانوں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کے ارد گرد، جس کے آس پاس مسجد ہو، مدرسہ ہو، ان کا خیال رکھا جائے، ورنہ اللہ کی غضب سے کوئی بچے گا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر میرے بعد کوئی وارث ہوگا تو علماء کرام ہوں گے، جس کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے کھانے پانی کا انتظام کیا جائے، ان کے رہنے کا۔ امام صاحب مصلی پر رہتے ہیں تو آپ ان کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن جب وہ مصلی سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ ان کی برائیاں کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ خدارا ایسے بچیں اور ایسے عذاب الہی سے بچیں۔ میں ان تمام بمبئی شہر کے رہواسی مسلمانوں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی مدرسے ہوں، مسجدیں ہوں، ادارے ہوں، ان کا خیال رکھیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا شریعت کے حوالے سے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم علماء کو دے سکتے ہیں، کیونکہ علماء تو آپ کے دروازے پر نہیں جائیں گے کہ ہمارے لیے ہم کو زکوٰۃ دے دیجئے، لیکن شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ علماء کرام کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کے فیملی، ان کے بچوں کی بھی آپ حفاظت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ یہی ہماری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے، دردمندانہ اپیل ہے، تاکہ لوگ بھوکوں سے، ہمارے کوئی مسجد کے امام صاحب یا مدرسوں کے طلباء کرام یا اساتذہ کرام یا مسجد کے مؤذن حضرات کو ایسی واپس کہیں اور مسجدوں کا حادثے کا شکار نہ ہو جائیں جو ہمارے اور آپ کے سب کے بدنامی کا سبب بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔